بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ارناکوف نے پریشان ہو کر کہا، اس لیے میں اپنے شوہر کا انتقام فرات کے پوتے سے نہیں لے رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ میرے بیمار بیٹے تک پہنچ جائیں گے، اسے ہلاک کرنا چاہیں گے۔ تم نے یہ حماقت کی ہے، تم ان سے انتقام لے رہے ہو اور وہ ہم پر مصیبت بن کر آنے والے ہیں۔ وہ طنزیہ انداز میں بولا، تم میرے باپ کی کیسی بیوی ہو کہ اسے ہلاک کیا گیا اور تم اس کے دشمنوں سے انتقام اس لیے نہیں لینا چاہتی کہ تمہارے بیٹے کی جان جائے گی؟ کیا بیٹے کی جان بچانے کے لیے انتقام لینا بھول جاؤ گی؟ دشمنوں کو موقع دو گی کہ وہ تمہاری بزدلی سے فائدہ اٹھا کر پورے خاندان کو تباہ کر دیں؟ میں اپنے شوہر کے قاتلوں کو کبھی معاف نہیں کروں گی، لیکن میرے انتقام لینے کا طریقہ کچھ اور ہے۔ میں کیا کر رہی ہوں یہ کوئی نہیں جانتا اور تم بھی نہیں جان سکو گے، لیکن تمہاری جلد بازی مجھے نقصان پہنچانے والی ہے۔ جب یہ جان رہی ہو کہ نقصان پہنچنے والا ہے تو پھر انتظار کس بات کا ہے؟ تم بھی جوابی کارروائی کرو، ورنہ یاد رکھو کہ سب سے پہلا حملہ تمہارے اس بیٹے پر ہی ہوگا اور تم ان کے خلاف کچھ نہیں کر سکو گی۔ میں تمہیں یہی سمجھانے آیا تھا، اب جا رہا ہوں۔ ذرا ٹھہرو، ایک بات سن لو۔ وہ بات ہم دونوں کے لیے بری خبر ہے۔ کوئی بری خبر میرا حوصلہ پست نہیں کر سکتی۔ تم سناؤ، کیا سنانا چاہتی ہو؟ ارناکوف نے پوچھا، کیا تم نے اپنی سوتیلی ماں اور سوتیلی بہن کے خیالات پڑھے تھے جو طلاق لے کر یہاں سے چلی گئی ہیں؟ تمہارے اس سوال کا مطلب کیا ہے؟ ویسے میں بتا دوں کہ میں نے ان کے خیالات پڑھے تھے، اور خیالات پڑھنے کے باوجود تم کو یہ معلوم نہ ہو سکا کہ تمہارے باپ نے انہیں چوری چھپے پورے اسرار علوم سکھا دیے تھے۔ وہ ٹیلی پیتھی بھی جانتی ہے۔ یہ جھوٹ ہے، میں یقین نہیں کروں گا۔ وہ جب کبھی تمہارے دماغ میں آنا چاہے گی تو یقین کر لو گے۔ آج وہ میرے بیٹے کے دماغ میں آئی تھی، اس نے مجھ سے باتیں کی تھیں۔ اس نے پریشان ہو کر پوچھا کہ تمہاری طرح وہ سوتیلی ماں بھی ٹیلی پیتھی جانتی ہے؟ یہ میں نہیں جانتی، لیکن اس کی بیٹی ضرور یہاں آئی تھی اور مجھ سے باتیں کرتی رہی تھی۔ میرا دل نہیں مان رہا کہ میرے باپ نے مجھ سے چھپ کر اسے پورے اسرار علوم سکھائے ہوں گے۔ ہم سب اس لڑکی کے لیے سوتیلے تھے، اس کے خلاف تمہارے باپ کو پریشان کرتے رہتے تھے، اس لیے اس نے یہ بات راز میں رکھی تھی، ہم میں سے کسی کو نہیں بتائی اور اسے ہمارے مقابلے میں برابر کا کر دیا۔ جب وہ یہاں تک پہنچ گئی تھی تو اس نے تمہارے بیٹے کو نقصان کیوں نہیں پہنچایا؟ وہ کہہ رہی تھی کہ ابھی سے نقصان نہیں پہنچائے گی، دور ہی دور سے میرے اور تمہارے لڑنے جھگڑنے اور ایک دوسرے کو برباد کرنے کا تماشا دیکھے گی، پھر ہم میں سے جو زندہ رہے گا اس سے انتقام لے گی۔ وہ حقارت سے بولا، کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، میں اسے ایک چٹکی میں مسل کر رکھ دوں گا۔ وہ دماغی طور پر اپنی جگہ حاضر ہو گیا۔ وہ اس مقصد سے ارناکوف کے پاس گیا تھا کہ اپنی سوتیلی ماں کو ہمارے خلاف بھڑکائے گا اور اسے ہمارے مقابلے پر لا کر خود پیچھے ہٹ جائے گا۔ وہ اپنے مقصد میں بڑی حد تک کامیاب رہا تھا۔ ارناکوف خوفزدہ ہو گئی تھی، اپنے بیمار بیٹے کی سلامتی کے لیے سوچ رہی تھی کہ ہمارے خلاف اب کچھ نہ کچھ کرنا ہی ہوگا، لیکن ولاڈیمیر یہ بری خبر سن کر پریشان ہو گیا تھا کہ اس کی ایک اور سوتیلی بہن جو وہاں سے کہیں چلی گئی ہے، وہ تمام پراسرار علوم سیکھ کر گئی ہے جو اس کے خاندان میں تمام بچوں کو سکھائے جاتے ہیں۔ ابتدا میں ولاڈیمیر نے سوچا تھا کہ ایک 3 برس کے بچے کو ہلاک کرنا ہے، یہ کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے، چپ چاپ اس کے اندر جائے گا اور اسے ہلاک کر کے اپنے باپ کا انتقام لے گا، لیکن اس بچے نے اس کے چھکے چھڑا دیے تھے۔ اس نے سوچا تھا کہ چھپ کر حملہ کرے گا اور کامیاب ہو کر پھر پہلے کی طرح روپوش رہے گا۔ ہم کبھی اس کے سائے تک بھی نہیں پہنچ پائیں گے۔ جو سوچا اس کے برعکس ہو رہا تھا، ہم اس کے سائے تک تو کیا اس کے خاندان تک پہنچ گئے تھے اور اب اس کا بھی سراغ لگانے والے تھے۔ ولاڈیمیر راسپوٹن چہارم اگرچہ تنہا تھا مگر زبردست تھا۔ وہ کوئی موم کا بنا ہوا نہیں تھا کہ ہماری ذرا سی حرارت سے پگھل جاتا۔ اس سے مقابلہ سخت تھا، لیکن ایک بات اس کے خلاف تھی کہ وہ بھی 3 طرف سے دشمنوں میں گھرا ہوا تھا۔ آگے ہم تھے اور پیچھے اس کی سوتیلی ماں تھی، پھر کہیں سے سوتیلی بہن تمام پراسرار علوم کے ساتھ اس کے سر پر سوار ہونے آ رہی تھی۔ وہ رات بڑے آرام سے گزری۔ سونیا، پورس، انا میریا اور ادنان صبح دیر تک گہری نیند سوتے رہے۔ انہوں نے تمام ٹیلی فون بند کر دیے تھے، اپنے تمام ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے کہہ دیا تھا کہ کوئی بہت ہی اہم بات ہو تو انہیں مخاطب کیا جائے ورنہ آرام کرنے دیا جائے۔ وہ صبح 8 بجے تک آرام کرتے رہے۔ پہلے سونیا بیدار ہوئی، پھر غسل کرنے چلی گئی۔ اس کے بعد انا میریا، پورس اور ادنان بیدار ہوئے۔ سبھی کی تھکن دور ہو گئی تھی۔ غسل کرنے اور لباس تبدیل کرنے کے بعد سبھی اپنے اندر ایک نئی تازگی محسوس کر رہے تھے۔ ناشتہ کرنے کے دوران میں ہنس بول رہے تھے۔ ادنان نے کہا، مما میں آؤٹنگ کے لیے جاؤں؟ سونیا نے کہا، بیٹے آج نہیں، پھر کسی دن جائیں گے، آج اور کل دشمنوں کے رنگ ڈنگ معلوم کرتے رہیں گے۔ پورس نے ادنان کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، آج تو بالکل ہی یہاں سے باہر نہیں جائیں گے، کل میں تمہیں کہیں لے چلوں گا۔ انا میریا نے کہا، خواہ مخواہ خطرہ مول لینا نہیں چاہیے، اگر ادنان تمہارے ساتھ جائے گا یا مما کے ساتھ جائے گا تو فوراً پہچانا جائے گا، تم اور مما بھی پہچانی جاؤ گی، لیکن مجھ پر کوئی شبہ نہیں کرے گا کہ یہ اپنے باپ کے ساتھ ہے۔ فی الحال تم اور مما سب سے اہم ہو، مجھے بھی اہمیت نہیں دی جا رہی ہے۔
سونیا نے کہا بے شک ابھی تمہیں اہمیت نہیں دی جا رہی، لیکن عدنان جب تمہارے ساتھ جائے گا تو یہ ضرور شبہ کیا جائے گا کہ شاید یہ اپنے باپ کے ساتھ ہے۔ دشمن کے علاقات کو شبہ کرنے کا موقع نہیں دینا چاہیے۔ ماما ہم آج باہر نکلیں یا کل نکلیں یا کبھی نہ نکلیں، ہمیں ایک دن دشمنوں کے درمیان سے تو گزرنا ہی ہے۔ میرے ذہن میں ایک پلاننگ ہے، آپ سننا پسند کریں گی؟ ہاں بیٹے بولو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ یہاں بہت سے لاوارث بچے مل جائیں گے، ہم 3 یا 4 بچوں کو اپنا بنا لیں گے، انہیں اس ادارے سے خرید لیں گے۔ ایک 1.5 عمر شخص کو ٹریپ کیا جائے گا، اس کے دماغ میں یہ نقش کیا جائے گا کہ عدنان اور 3-4 بچے سبھی آپ کی اولاد ہیں۔ اس طرح آپ کہیں بھی باہر جائیں گی تو کوئی آپ پر شبہ نہیں کرے گا اور نہ ہی عدنان کو کوئی پہچان سکے گا۔ انا میری نے مسکرا کر کہا اچھی پلاننگ ہے۔ سونیا نے کہا ہم آج اور کل اس بنگلے میں بیٹھے بیٹھے یہی کریں گے، ہمارے ٹیلی پیتھی جاننے والے ایک 1.5 عمر کے شخص کو ٹریپ کر کے اور اس پر تنویمی عمل کر کے اسے یہاں پہنچا دیں گے۔ اس طرح 3-4 بچوں کو بھی یہاں لایا جائے گا اور وہ ہم سب سے مانوس ہو جائیں گے۔ مجھے اپنی ماں اور اس 1.5 عمر شخص کو باپ سمجھتے رہیں گے۔ علی نے ان سے رابطہ کیا تو پورس نے اسے اپنی پلاننگ بتائی۔ اس نے کہا یہ اچھی تدبیر ہے، ہم اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ ان بچوں کے دماغوں میں بھی خیال خوانی کے ذریعے یہ نقش کر سکتے ہیں کہ ماما ان کی والدہ ہیں اور وہ اجنبی شخص ان کا باپ ہے، اور وہ 1.5 عمر شخص بھی اپنے آپ کو اس خاندان کا فرد سمجھے گا۔ سونیا نے کہا اب ہمارے عدنان کے اور ان بچوں کے نئے شناختی کارڈ، پاسپورٹ اور ضروری کاغذات تیار کرنے ہوں گے۔ تم عبداللہ کو ساتھ لے کر یہ سارے کام شروع کر دو تاکہ جلد سے جلد ایک نئی فیملی بن جائے۔ ایسے وقت کبریا نے وہاں آ کر کہا ہیلو ایوری باڈی، کیا ہو رہا ہے؟ پورس نے کہا تم ہم میں سے کسی کے بھی دماغ میں آ کر خیالات پڑھ لو، یہاں کے حالات معلوم ہو جائیں گے۔ وہ بولا میں کسی حد تک یہاں کے حالات جانتا ہوں، یہاں تک معلوم کر چکا ہوں کہ جو شخص بھی عدنان سے دشمنی کر رہا ہے اس کا تعلق راسپوٹن سوم سے ہے۔ علی نے کہا راسپوٹن سوم تو مر چکا ہے، اس کا بیٹا راسپوٹن چہارم ہے اور اس کا اصل نام ولاڈیمیر ہے۔ علی نے اس کے خاندان کے مختصر حالات بتائے کہ کس طرح اس کی سوتیلی ماں ارنا کوف بھی ٹیلی پیتھی جانتی ہے اور کئی پراسرار علوم کی حامل ہے۔ کبریا نے مسکرا کر کہا عجیب اتفاق ہے کہ ایک لڑکی سے میرا رابطہ ہوا ہے، اس کا تعلق بھی راسپوٹن کے خاندان سے ہے۔ سونیا نے پوچھا تم کس کی بات کر رہے ہو؟ کون ہے وہ لڑکی؟ ہندوستان میں اس کا نام بیلا اوبرائے ہے اور روس میں اس کا نام انا بیلا تھا۔ یہ سنتے ہی سب سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، توجہ سے اس کی باتیں سننے لگے۔ انہیں پہلے ہی یہ معلوم ہو چکا تھا کہ راسپوٹن سوم نے 3 شادیاں کی تھیں اور اپنی پہلی بیوی کے دباؤ پر دوسری بیوی کو طلاق دے کر روس سے باہر جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ کہیں چلی گئی تھی، اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا اور اب اسی کے بارے میں بہت ساری معلومات مختلف سمتوں سے حاصل ہونے لگی تھیں۔ اب اہم اور اصل معلومات کبریا کے ذریعے معلوم ہو رہی تھیں۔ میرے اور چنڈال کے درمیان آنکھ مچولی کا کھیل ہو رہا تھا۔ وہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ بندیا کے اندر کون ٹیلی پیتھی جاننے والا چھپا ہوا ہے۔ اسے مجھ پر شبہ تھا لیکن اس شبے کی تصدیق نہیں ہو پا رہی تھی۔ اس نے بندیا کو اندرا کوٹھانی کے پاس پہنچایا تھا تاکہ ٹیلی پیتھی جاننے والا کوٹھانی کو ٹریپ کرے تو کم از کم یہ تصدیق ہو جائے کہ واقعی کوئی مستقل بندیا کے اندر چھپا رہتا ہے۔ لیکن میں نے کوٹھانی کو وہاں ٹریپ نہیں کیا تھا، اس بار اس کا اندازہ غلط ہوا تھا۔ وہ یہ سمجھ گیا تھا کہ وہ ٹیلی پیتھی جاننے والا محتاط ہو گیا ہے اور اب چنڈال کے کسی اعلی کار کو نہیں چھیڑے گا، اور واقعی میں اس کے موجودہ اعلی کار کو نہیں چھیڑ رہا تھا۔ وہ اندرا کوٹھانی کے ذریعے ان 4 یوگا جاننے والے افسران کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا چکا تھا۔ ایسے وقت وہ نہیں چاہتا تھا کہ بندیا اندرا کوٹھانی کے ساتھ رہے اور اس کے پیچھے چھپا ہوا وہ ٹیلی پیتھی جاننے والا اس کے راستے کی دیوار بن جائے اور کسی بھی مرحلے پر اسے نقصان پہنچائے، اس کے سارے منصوبوں کو تہس نہس کر دے۔ لہٰذا اس نے بندیا کو اندرا کوٹھانی سے الگ کر دیا۔ وہ کوٹھانی کو تنویمی عمل کے ذریعے اپنا ممنون اور تابع دار بنا چکا تھا۔ اس نے اسی طرح تنویمی عمل کے ذریعے بندیا کے دماغ کو بھی لاک کر دیا تھا۔ یقین تو نہیں تھا کہ بندیا کے دماغ لاک ہو چکا ہے اور وہ ٹیلی پیتھی جاننے والا اب اس کے اندر نہیں ہوگا، پھر بھی اس نے اپنی تسلی کے لیے ایسا کیا تھا اور بندیا کو کوٹھانی سے الگ کر کے آزاد چھوڑ دیا تھا تاکہ وہ کہیں بھی چلی جائے۔ کھونٹے سے بندی گائے اور کہاں جا سکتی تھی، واپس میری طرف چلی آئی۔ اس نے فون کے ذریعے مجھے مخاطب کیا مسٹر درم تم کہاں ہو؟ میں ملنا چاہتی ہوں۔ میں آگرہ میں ہوں، بڑی مصروفیت ہے، شاید کل تک دہلی واپس آؤں گا۔ وہ پریشان ہو کر بولی میں کل تک کہاں رہوں گی، میرے لیے مشکل ہو جائے گی، پھر ہوٹل میں رہنا ہوگا۔ میں نے پوچھا تم تو کسی نئے یار کے ساتھ گئی تھیں، کیا اس نے ٹھکرا دیا؟ پلیز میری انسلٹ نہ کرو، میں اس جیسے درجنوں کو ٹھکرا سکتی ہوں۔ کل رات میں نے زیادہ پی لی تھی، وہ مجھے بہکا کر لے گیا تھا، ہوش آتے ہی مجھے تمہارا خیال آیا تو اسے چھوڑ کر تمہاری طرف آ رہی ہوں۔ میں نے اسے مشورہ دیا ایسا کرو کہ کل تک کوئی دوسرا یار کر لو، جب میں ہوں تو اسے بھی چھوڑ کر چلی جانا۔ پلیز مجھے ایسا نہ کہو، میں صرف تمہیں چاہتی ہوں۔ آج رات تھوڑی زیادہ پی لو، میری چاہت ختم ہو جائے گی، نیا گلفام تمہیں اچھا لگے گا، تمہیں دوسری رات گزارنے کی بھی جگہ مل جائے گی۔
प्लीज़ धर्म मेरी परेशानी को समझो। मेरे पास 2,69,00,000 रुपए हैं। मैं इस रकम को लेकर कहाँ जाऊंगी? कोई भी मुझसे छीन कर ले जा सकता है, मुझे कत्ल कर सकता है। इसे बैंक में रखने के लिए अपने नए नाम से अकाउंट खोलना होगा, और अकाउंट भी तुम्हारे जैसे बड़े बिजनेसमैन की सिफारिश से ही खुलेगा। तुम अस्पताल जाकर मेरे मैनेजर से मिलो, वो सिफारशी दस्तखत कर देगा तो तुम्हारा अकाउंट खुल जाएगा। तुम वो रकम बैंक में रख दो। मैं फिलहाल तुम्हारी मुश्किल इसी तरह आसान कर सकता हूँ, लेकिन मुलाकात नहीं कर सकता। सो सॉरी। ठीक है, कल तो मुलाकात करोगे ना? हाँ, कल जरूर मिलूंगा। मैंने इसे राब्ता ख़त्म किया। फिर मैनेजर को बुलाकर कहा, अभी मिस्तानी आएंगी, आप इसके साथ बैंक जाकर इसके नाम से अकाउंट खुलवा दें ताकि वो अपनी रकम जमा करा सके। उसे हरगिज़ ये ना बताया जाए कि मैं यहाँ मौजूद हूँ। मैनेजर वहाँ से चला गया। मैं चंडाल जोगिया के बारे में सोचने लगा। इसने इंदिरा कुठानी के दिमाग को लॉक कर दिया था ताकि कोई भी टेलीपैथी जानने वाला इसके अंदर ना पहुंच सके और ना ही इसके इस मंसूबे को मालूम कर सके कि वो इसके जरिए 4 आर्मी अफसरान को कत्ल कराने वाला है। मैंने इंदिरा कुठानी के अंदर पहुंचना चाहा तो पता चला कि इसके दिमाग को लॉक कर दिया गया है। पिछली रात मैं इसके अंदर पहुंचकर इसके ख्यालात पढ़ता रहा। दूसरी सुबह इसके दिमाग को लॉक करने का मकसद यही था कि चंडाल जोगिया इससे बहुत अहम काम लेने वाला है, इसलिए टेलीपैथी जानने वालों का रास्ता रोक चुका है। वो अपने तौर पर बड़ी जहानत से काम ले रहा था, लेकिन ये समझ नहीं पा रहा था कि अपने अहम अलाकार के दिमाग को लॉक करके मेरे लिए चैलेंज बन गया है और इस बात को यकीनी बना चुका है कि वो अपने मंसूबे के मुताबिक वारदात करने वाला है। कमबख्त को इतनी अकल नहीं थी कि मैं इसका ये मंसूबा इसके बेटे हंसराज के दिमाग में रहकर मालूम कर चुका हूँ। इसकी एहतियाती तदबीर बस इतनी सी थी कि उसने इंदिरा कुठानी के दिमाग को लॉक कर दिया था। अपनी दानिश में मेरा रास्ता रोक चुका था। मैं इंदिरा कुठानी के बारे में कुछ बता चुका हूँ कि वो किराए का कातिल था, लेकिन सोसाइटी में बहुत ऊंची हैसियत रखता था। हुकूमत के आला ओहदेदारों और दूसरे सियासतदानों के लिए कत्ल की वारदात करता था, इसलिए इनसे गहरे मरासम रहते थे। इनकी पुष्पनाही के बायस कभी कानून की गिरफ्त में नहीं आता था, बल्कि ऊंची समाजी हैसियत हासिल करता रहता था। चूंकि वो बड़े बड़े सियासतदानों और हुक्मरानों के लिए वारदात करता था और इनकी कमजोरियों से वाकिफ रहता था, इसलिए वो सब इसके दबाव में रहते थे और ना चाहते हुए भी इसकी इज्जत करते रहते थे और इसके बुरे वक्त में काम आते रहते थे। इतने वसी ज़राए और इख्तियारात रखने के बावजूद इन पुलिस अफसरान और इनकी इंटेलिजेंस जासूसों की नज़रों में रहता था, जो फर्शनाज थे और इसे पूरे सबूत के साथ गिरफ्त में लेकर अदालत तक पहुंचाना चाहते थे। मैंने पुलिस और इंटेलिजेंस के ऐसे ही 2-4 अफसरान के दिमागों में पहुंचकर इनके ख्यालात पढ़े तो पता चला कि वो इसे नज़रों में रखते हैं। इसके बारे में 24 घंटे रिपोर्ट हासिल करते रहते हैं कि वो कहाँ जा रहा है और क्या करता फिर रहा है। ऐसे ही एक जासूस के ख्यालात पढ़कर मालूम हुआ कि इंदिरा कुठानी आज सुबह की फ्लाइट से शिमला गया हुआ है। इस जासूस ने शिमला इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के एक जासूस से राब्ता किया। फिर उसे कहा, मिस्टर प्रभाकर, आपके लिए एक अहम इत्तला है कि इंदिरा कुठानी अभी सुबह 6 बजे की फ्लाइट से शिमला के लिए रवाना हुआ है, वहाँ वो पहुँचने ही वाला है। प्रभाकर ने कहा, आपकी इत्तला का शुक्रिया, मैं साये की तरह इसका पीछा करूंगा। मुझे यकीनन यहाँ कोई बड़ी वारदात करने आया होगा। मैं प्रभाकर की आवाज़ सुनकर इसके अंदर पहुंच गया। फिर इसके जरिए दूसरे अहम अफराद के दिमागों में भी पहुंचने लगा। शिमला के करीब चंद अहम पहाड़ी इलाके हैं जिनमें धर्मशाला, डलहौजी और मनाली काबिल जिक्र हैं। इन इलाकों के करीब पहाड़ियों में फौजी छावनियाँ भी हैं। मेरे जहन में ये बात थी कि इन 4 आर्मी अफसरान ने ऐसी किसी फौजी छावनी के करीब ही चंडाल जोगिया को कैदी बनाकर रखा है। मैं इस जासूस और इसके साथियों के जरिए इन तमाम इलाकों के अहम अफराद तक पहुँचने लगा। आर्मी अफसरान तक भी रसाई होने लगी। मुझे खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं हो रही थी। किसी भी फौज की या छावनी के अफसर को यह मालूम नहीं था कि इनके कैंप में या आसपास के इलाकों में 4 योगा जानने वाले अफसरान ने किसी शख्स को बड़ी राजदारी से कैदी बनाकर रखा है। इस सिलसिले में कोई कुछ नहीं जानता था। बड़ी हैरानी की बात थी कि अगर चंडाल जोगिया को वहां कैदी बनाकर नहीं रखा गया था तो इंदिरा कुठानी किस मकसद के लिए शिमला पहुंच रहा था। वहां पहुंचकर वो सैर तफरी और मौज मस्ती में डूब गया था। न किसी से मुजरिमाना अंदाज में मुलाकात कर रहा था और ना ही अपने तौर पर कोई वारदात कर रहा था। इसके पीछे लगे हुए जासूस भी परेशान थे कि वो कमबख्त यहाँ क्यों आया है। मैं तो जासूस में मुब्तला नहीं था। ये समझ रहा था कि चंडाल जोगिया बड़े इत्मीनान से वारदात करवाएगा। वो नादान नहीं था। इंदिरा कुठानी के जरिए शिमला में और आसपास के इलाकों में अपने अलाकार बना रहा था। इन तमाम अलाकारों के जरिए ये मालूम करना चाहता था कि इंदिरा कुठानी शक व शुबे से बालातर है या इसके पीछे जासूस लगे हुए हैं। कैद से रिहाई हासिल करने में इसलिए देर हो रही थी कि दिन के वक्त वो 4 अफसरान टीवी और स्क्रीन पर इसकी हरकतें देखते रहते थे। वो टॉयलेट में भी जाता तो वहाँ भी खुफिया कैमरे लगे हुए थे। वो वहाँ बैठकर भी ख्यालखानी नहीं कर सकता था। वो जब भी खामोश होता या खला में तकता रहता तो इसे फोन के जरिए टोक दिया जाता था या फौरन इसके कमरे में पहुंचकर पूछा जाता कि वो क्या सोच रहा है और टेलीपैथी के जरिए कहाँ पहुंचा हुआ है।
وہ چاروں افسران صبح سے لے کر رات تک اسے اپنے ساتھ مصروف رکھتے تھے یا اسی اونچی آواز میں کتابیں پڑھنے کو کہتے تھے تاکہ وہ پڑھنے کے دوران میں خیال خوانی نہ کر سکے۔ اب وہ چاروں افسران اپنے ملک کے داخلی اور خارجہ پالیسیوں کے مطابق اس کی ٹیلی پیتھی کو استعمال کر رہے تھے اور خاطر خواہ فائدہ اٹھا رہے تھے، لیکن چنڈال اب ان کی بے جا پابندیوں سے بیدار ہو گیا تھا۔ جلد سے جلد ٹونی جے کو یہاں بلا کر اس کے تعاون سے رہائی حاصل کرنا چاہتا تھا۔ رہائی حاصل کرنے کے لیے اس کے سامنے دو ہی راستے تھے، ایک تو یہ کہ وہ اپنی اور ٹونی جے کی ٹیلی پیتھی کے ہتھیار کو استعمال کرے، اور دوسرا یہ کہ اندرا کو اٹھانے کے ذریعے ان چار افسران پر قاتلانہ حملے کرے۔ اس نے ٹونی جے کے پاس پہنچ کر کہا، اب پانی سر سے گزر رہا ہے، میں اب قیدی بن کر زندگی نہیں گزاروں گا، کل تم کسی بھی فلائٹ میں اپنے لیے سیٹ ریزرو کراؤ اور یہاں چلے آؤ۔ ٹونی جے اور اس کی بیوی ہیلنا نے ہندی زبان اچھی طرح سیکھ لی تھی، روانی سے بولنے لگے تھے اور ہندی کلچر کو بھی اچھی طرح سمجھنے لگے تھے۔ ہیلینا ساڑی پہننے کی عادت ڈال چکی تھی، اسی کے مطابق ان دونوں نے ہندوؤں کی حیثیت سے اپنا شناختی کارڈ اور پاسپورٹ اور دوسری اہم دستاویزات تیار کروا لی تھیں۔ ایسے مشکل کام ٹیلی پیتھی کے ذریعے چند گھنٹوں میں ہو جاتے ہیں۔ ادھر انیتا اور ہنسراج جوگیا کے حوالے سے کچھ تبدیلیاں ہوئی تھیں۔ چنڈال اپنی بیٹی کو فرمان سے الگ کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس کے دماغ میں یہ بات پک رہی تھی کہ اپنی بیٹی کو ٹونی جے سے منسوب کرے گا، یعنی اسے داماد بنائے گا۔ انیتا اسے اپنا دیوانہ بنا کر رکھے گی تو وہ سگے رشتے دار کی حیثیت سے صحیح طرح تعاون کرے گا اور ہمیشہ ان کا وفادار بن کر رہے گا۔ ٹونی جے نے ہیلینا سے شادی سے پہلے محبت کی تھی اور بڑی محبت سے شادی کی تھی۔ شادی کے بعد بھی وہ ایک دوسرے کے دیوانے تھے، وہ آپس میں لڑتے بھی تھے اور پیار بھی کرتے تھے اور کہتے تھے کہ لڑتے رہنے سے محبت اور بڑھتی رہتی ہے۔ وہاں سے روانگی سے پہلے دونوں میں پھر جھگڑا ہو گیا تھا، وہ ایک دوسرے سے منہ پھیر کر الگ ہو گئے تھے، لیکن سفر کی تیاریاں اپنے اپنے طور پر کر رہے تھے۔ وہ دونوں انڈیا جانے کے لیے بے چین تھے۔ چنڈال جوگیا نے ان کے دماغوں میں ہندوازم اور وہاں کے کلچر کو اس طرح نقش کر دیا تھا کہ وہ خود کو ہندو سمجھنے لگے تھے۔ انہوں نے ہندوستان کو پیدائشی وطن مان لیا تھا۔ وہ دونوں شام کو شاپنگ کے لیے گئے تھے لیکن ایک دوسرے سے الگ الگ رہے۔ ٹونی جے نے اس کے دماغ میں آ کر کہا، میری جان، تم میری نظروں کے سامنے ہو، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم ایک دکان میں اپنی پسند کی جیولری خریدنے گئی ہو۔ وہ بولی، میرے دماغ سے چلے جاؤ، میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ وہ بولا، ہم جسمانی لحاظ سے ایک دوسرے سے دور ہوئے ہیں، اپنے دماغ سے تو دور نہ کرو، پہلے سوری بولو تب میں تم سے بات کروں گی۔ یہ نہیں ہو سکتا، غلطی تمہاری ہے، سوری تمہیں بولنا چاہیے۔ میں نہیں بولوں گی، تمہیں میرے پاس آ کر جھکنا ہوگا، یہ تمہاری خوش فہمی ہے، میں تمہارے دماغ سے جا رہا ہوں، اب رات کو بیڈ روم میں ملاقات ہوگی۔ ہرگز نہیں، تمہارے آنے سے پہلے ہی میں بیڈ روم کا دروازہ اندر سے بند کر دوں گی، تمہیں دوسرے کمرے میں سونا پڑے گا۔ وہ دور ہی دور سے ایک دوسرے سے خیال خوانی کے ذریعے بول رہے تھے اور اپنی ضرورت کی چیزیں خرید رہے تھے۔ چنڈال جوگیا نے ہیلینا کے دماغ پر بھی ترمیمی عمل کیا تھا کہ وہ نئی سوچ کی لہروں کو محسوس کر کے سانس روک سکتی تھی، صرف ٹونی جے کو اپنے اندر آنے دے گی۔ اس وقت اس نے کہا، اگر تم سوری نہیں بولو گے تو میں سانس روک کر تمہیں بھگا دوں گی، پلیز ایسا نہ کرو۔ اس نے سانس روک لی تو ٹونی جے کی سوچ کی لہریں اس کے دماغ سے نکل آئیں۔ ایسے وقت چنڈال نے ہیلینا کے دماغ پر قبضہ جما لیا۔ ٹونی جے نے بار بار اس کے دماغ میں آنے کی کوششیں کی تو وہ سانس روکتی رہی۔ آخر وہ مجبور ہو کر بولا، اچھی بات ہے، رات کو بیڈ روم میں نبٹ لوں گا۔ ابھی رات ان سے بہت دور تھی۔ چنڈال نے ہیلینا کے دماغ کو اپنے شکنجے میں لے لیا تھا۔ ٹونی جے سمجھ رہا تھا کہ وہ ناراض ہو کر اس کا رابطہ روک رہی ہے، اس لیے وہ اس کے دماغ میں پھر نہیں گیا۔ وہ شاپنگ کے بعد پھر ایک دکان سے نکل کر فٹ پاتھ پر آئی تو وہ بھی ایک دکان سے نکل کر ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ وہ زیبرا کراسنگ پار کرنا چاہتی تھی، سگنل کا انتظار کر رہی تھی۔ گاڑیاں تیز رفتاری سے گزر رہی تھیں، اسی راستے سے ایک ٹرک بھی تیز رفتاری سے آ رہا تھا۔ ایسے وقت چنڈال نے اس کے ذہن کو جھٹکا پہنچایا، اسے ایک دھکا دیا تو وہ چل کر اس ٹرک کے سامنے آ گئی اور پھر اس کی ایک آخری چیخ کے ساتھ ہی ٹونی جے لرز گیا۔ دوڑتا ہوا اس کی طرف گیا تو اس وقت تک اس کی محبت کا قصہ تمام ہو چکا تھا۔ محبوبہ اپنی آخری نیند سو چکی تھی۔ ٹونی جے صدمے سے ٹوٹنے لگا تھا۔ وہ چنڈال کے لیے بہت اہم تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ ٹونی جے نامراد عاشق کی طرح ٹوٹ جائے۔ جب وہ ہیلینا کی آخری رسومات اور تدفین کے بعد واپس آیا تو چنڈال نے اسے تھپک تھپک کر گہری نیند سلا دیا، پھر اس پر ترمیمی عمل کر کے ہیلینا کی محبت کو کم سے کم کر دیا۔ اس کے دماغ میں یہ بات نقش کی کہ مرنے والی مر چکی ہے، آئندہ وہ اس کے لیے ماتم نہیں کرے گا، ابھی زندگی بہت لمبی ہے، اسے اور بھی محبت کرنے والی ہستیاں مل سکتی ہیں، لہٰذا وہ ہیلینا کے سلسلے میں ماتم نہیں کرے گا۔ اس نے اسے ترمیمی نیند سونے کے لیے چھوڑ دیا، پھر اپنی بیٹی انیتا کے پاس گیا۔ اس نے انیتا کو جس حسین دوشیزہ کے جسم میں پہنچایا تھا، اس کا نام سمر سلطانہ تھا۔ وہ ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھتی تھی،